हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़ातिमा कुकिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो दिल को छू जाने वाला सवाल है, जो हमारे और आपके लाइफ में, जो हमारी अभी तक की ज़िंदगी है। एक बार हम अपनी ज़िंदगी में ये सवाल ज़रूर ही किए होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे औरत क्यों बनाया। क्या कभी आपके दिल में ये सवाल आया है कि या अल्लाह, अगर मुझे आप मर्द बनाए होते तो शायद मेरी ज़िंदगी और आसान होती। अगर कभी ऐसा ख़याल आया है तो आज का ये वीडियो आपके दिल को सुकून देने वाला है। इंशाअल्लाह ताला आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, बिना स्किप किए। अल्लाह तबारक व तआला कभी भी बिना हिकमत के कोई फ़ैसला नहीं करता। जिस रब ने आपको पैदा किया उसी ने आपके लिए सबसे बेहतर रास्ता चुना। कुरान शरीफ हमें बताता है कि अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। हर इंसान को उसकी बर्दाश्त करने की ताकत, ज़िम्मेदारी और हालात के मुताबिक ही आज़माया जाता है। औरत होना किसी कमी का नाम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी अमानत और ज़िम्मेदारी है। क्या आपने सोचा है कभी, जिस औरत के कदमों के नीचे जन्नत रखी गई, वो माँ भी एक औरत है। जो बेटी बनकर घर में रहमत लाती है वो भी एक औरत है, और जो नेक बीवी बनकर परिवार की बुनियाद को मजबूत रखती है वो भी एक औरत है। इस्लाम आने से पहले औरतों के साथ बहुत जुल्म होता था। उन्हें तरह तरह से सताया जाता था। उन्हें पैदा होते साथ ही ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। लेकिन इस्लाम के आने के बाद उन्हें इज़्ज़त, विरासत का हक़, इल्म का हक़ और बराबरी का हक़ दिया गया। कभी कभी हमें दूसरों की ज़िंदगी आसान लगती है, लेकिन हर इंसान की अपनी ही इम्तिहान होती है। मर्द की अपनी ज़िम्मेदारियां हैं और औरत की अपनी। अल्लाह तबारक व तआला सबसे बेहतर जानता है कि किसे कौन सी ज़िम्मेदारी देनी है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको औरत बनाया है तो यकीन रखिए कि उसने आपके अंदर वो ताकत भी रखी है जिसे आप अपनी ज़िम्मेदारियां निभा सकें। आप उन बातों पे उलझ के रह जाती हैं जो अक्सर आपको बचपन से सिखाया और बताया जाता है। आपको पर्दे में रहना बताया जाता है, आपको ज़्यादा हंसना मना किया जाता है, आपको तेज़ बोलना मना किया जाता है, आपको तेज़ चलना मना किया जाता है। लेकिन ये आपकी कमियां नहीं हैं, ये आपको सिखाया जाता है। लेकिन और वही चीज़ हमारे जहन पे बैठी रहती है, और जब हम अपने उम्र में आते हैं और हम पढ़ते हैं और लिखते हैं, उसके बावजूद भी हमारे जहन में यही रहता है कि हमें किसी के सामने तेज़ नहीं बोलना, हमें तेज़ नहीं चलना, हमें तेज़ नहीं हंसना, जो कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ये बिल्कुल सरासर गलत बातें हैं। किसी के तेज़ हंसने, तेज़ बोलने, तेज़ चलने से कोई औरत ख़राब नहीं होती है, या उसके अंदर वो कमियां नहीं आती कि जिसकी वजह से वो कुछ कर ना पाए अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में वो आगे ना बढ़ पाए। अल्लाह पाक ने हमें मर्दों के बराबर ही रखा है। हाँ, कुछ चीज़ों में अल्लाह ताला ने हमें फ़र्क दिया है, हमारे और मर्दों के बीच में फ़र्क दिया है। मर्दों को ताकत ज़्यादा दी है इसलिए कि वो अपनी औरतों के, बहन हो, बीवी हो, बेटी हो या माँ हो, उनकी हिफाजत करे। अल्लाह ने उनको हिफाजत करने के लिए बनाया, इसलिए अल्लाह ने उनको ताकत ज़्यादा दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर में कमियां हैं या हम हक़ीर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला हर इंसान को, हर जानदार को बिना कमी, बिना खूबी के नहीं बनाया। अगर किसी के अंदर कोई कमी है तो उसके अंदर खूबी होना लाजमी है। किसी भी जानदार को अल्लाह ने बिना खूबी के तो बनाए ही नहीं है, और हम अपनी खूबियों को जानने और ढूंढने के बजाय अपनी कमियां तलाशने लगते हैं, अपनी कमज़ोरियां तलाशने लगते हैं, और हमें ये लगता है कि हम एक औरत हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप अपनी ताकत को ढूंढिए, आप अपने अंदर कोशिश कीजिए कि अल्लाह ने आपको इंसान बना के भेजा है तो यही आपके लिए बहुत बड़ी ताकत है। अगर आपके अंदर कोई खूबी ना होती तो आप कुछ भी, अल्लाह पाक आपको कोई भी जानवर, कोई भी दरख्त, कुछ भी बना सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी खूबी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इंसान बना के भेजा है।
تو آپ کے اندر کیسے کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہے دوستو، بس آپ اپنے اندر اپنی کمیوں کو ڈھونڈتے ہیں، آپ اپنی کمیوں سے زیادہ اپنی خوبیوں کو ڈھونڈیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیٹی بنائی، چیٹی جو کہ دنیا کا سب جانداروں میں سے سب سے چھوٹا جاندار ہے، اس سے بھی چھوٹے بہت سارے ہیں جاندار، وائرس وغیرہ، لیکن چیٹی ہمیں دکھتے ہیں اور سب سے چھوٹا جاندار ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر بھی یہ خوبی ڈالی ہے کہ وہ اپنے کھانے کے لیے اپنی غذا خود مہیا کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے یہ علم ہے کہ اس بار یہ موسم کے بعد بارش کا موسم آئے گا، تو ہمیں اس کے لیے بھی اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو اسٹاک کرنا ہے۔ تو آپ یہ سوچئے فرینڈس کہ جب اتنی چھوٹی سی چیٹی کو اتنی اللہ نے علم اور اتنی اچھی سمجھ دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے لیے ایک گھر بناتا ہے اور اس میں وہ اپنے کھانے کا سامان اکٹھا کرتا ہے، اپنے لیے ایک حفاظت کی جگہ ڈھونڈتا ہے اور اپنی جان بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو جب ایک چیٹی کے اندر اتنی صلاحیت اللہ نے پیدا کی ہے تو ہم تو انسان ہیں۔ انسان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کل کائنات کو کہ میں نے انسان بنایا ہے، تم لوگ اس کے آگے سجدہ کرو۔ تو آپ یہی سوچئے فرینڈس کہ آپ انسان بنے ہیں، آپ بنا خوبی کے ہے نہیں، تو اس لیے آپ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا یا آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا چھوڑ دیجئے۔ ہاں، یہ بات بھی غلط ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی کے برابر سمجھ کے کسی کو کم سمجھنا، یعنی کہ اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنے شوہر کو، اپنے دوستوں کو اگر آپ زیادہ پڑھ لکھ لیتی ہیں اور آپ زیادہ قابل ہو جاتی ہیں تو آپ ان کو اپنے آپ سے کمتر سمجھنے لگتی ہیں فرینڈس، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ہمیں کسی کو نیچا نہیں دکھانا، ہمیں کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا، ہمیں اپنے دائرے میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بھی چیز کے لیے ممانعت نہیں کی ہے، ہاں ہمارے لیے ایک پردہ بنایا ہے، کیونکہ عورت کو اللہ نے کمزور بنایا ہے، نازک بنایا ہے، اس وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو پردے میں رکھنا ہے اور ہمیں اپنی حفاظت کرنا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے کئی سو سال پہلے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو اس وقت بی بی خدیجہ دنیا میں سب سے زیادہ اور سب سے اچھی، سب سے بڑی بزنس وومین تھی۔ تو اس وقت، اس دور میں، جس دور میں اتنا زیادہ عورتوں کو پابندیوں میں رکھا جاتا تھا، ان کے اوپر ظلم ہوتا تھا، انہیں کسی طرح کا علم حاصل کرنے کا حق نہیں تھا، باہر نکلنے کا حق نہیں تھا، تو فرینڈس اگر وہ سوچتی تو وہ کس طرح سے اتنا تجارت کر پاتی، لیکن وہ اتنی بڑی بزنس وومن تھی۔ یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ جب اس دور میں رہ کر کے وہ اتنا بڑا بزنس چلا سکتی ہیں اور اتنی قابلیت تھی ان میں، اتنی کامیاب وہ ہو سکتی ہیں، تو آج تو ہمارے لیے بہت ساری سویدھائیں ہیں فرینڈس، تو ہم کیوں پیچھے ہیں؟ آپ کو پیچھے نہیں رہنا ہے، آپ کو قدم سے قدم ملا کے آگے بڑھنا ہے، اور بس آپ کو دوسروں کی زندگی سے خود کو کمپیئر کبھی نہیں کرنا ہے، آپ کو اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا ہے۔ جب بلقیس اتنی بڑی ملکہ اور اتنی بڑی اچھی بزنس وومن اس دور میں رہ چکی ہیں، تو آج کے دور میں تو ہمیں بہت ساری فیسلٹیز ہے فرینڈس، لیکن ہمیں کچھ بھی کرنا ہے، ہمیں اپنے حد میں رہ کے، ہمیں اپنے دائرے میں رہ کے کرنا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں اور ہم اپنی دنیا میں بھی اپنی جگہ بناتے ہیں اور ہم اپنی آخرت میں بھی اپنی جگہ بناتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی نہیں سمجھ میں آتا ہے، آپ کو لگتا ہے کبھی کبھی کہ میں کسی لائق نہیں ہوں، میرے اندر میں کوئی خوبی نہیں ہے، میں گڈ فار نتھنگ ہوں، جیسا کہ مجھے بھی ہمیشہ کئی سالوں تک مجھے بھی یہ خیال آتا رہا ہے اپنے من میں کہ میں گڈ فار نتھنگ ہوں، میں نے کئی بار کام کرنے کی کوشش کی فرینڈس، اور میں ہمیشہ فیل ہوتی ہی آئی ہوں، اور آج بھی میں اتنی سکسیس نہیں ہوں، پر اچانک سے اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن پہ پتہ نہیں کیسے یہ بات ڈالی کہ میں ایک چینل بنانا شروع کروں جس پہ میں ویڈیو ڈالوں۔ تو اتنے سال ہو گئے فرینڈس، میرے ذہن میں یہ بات کبھی نہیں آئی، پر اچانک سے آئی۔ یہ کیوں آئی؟ کیونکہ ہر ایک کام کا ایک مقرر وقت ہوتا ہے اور ہر ایک آزمانے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
ہو سکتا ہے مجھے آج تک آزمایا ہو اور اتنا آزمانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کو میرے لیے ان کے دل میں رحم آیا ہو اور انہیں لگا ہو، یا پھر میرے لیے یہی وقت پرفیکٹ ہو کہ ہم اس وقت سے ویڈیو بنائیں اور کچھ کر سکیں۔ تو فرینڈس، اس وجہ سے ہم بھی آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کمتر بالکل نہ سمجھیں۔ آپ اپنے آپ کو یہ سوچیں کہ آپ کے اندر کیا خوبی ہے۔ کچھ تو خوبی ہوگی فرینڈس۔ اللہ نے جب انسان بنایا ہے تو انسان ہی بنانا ہی بہت بڑی خوبی ہے۔ تو آپ کبھی بھی اپنا حوصلہ پست نہ کریں۔ آپ اپنے حد میں دائرے میں رہ کے آپ کوشش ضرور کامیاب ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز اسے شیئر کرنا نہ بھولیں، اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اور میں چاہوں گی کہ جو ہماری مسلم بہنیں ہیں یا غیر مذہب کے جو بھی ہمارے بہنیں ہیں، وہ آگے بڑھیں، کامیاب ہو، وہ اپنے آپ کو کمتر بالکل بھی نہ سمجھے۔ وہ کسی سے کم نہیں ہے، بس ایک حد اور ایک دائرہ ہے، اور اس دائرے پہ رہ کے ہمیں کامیاب ہونا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اپنے پریوار کے خوشیوں کا خیال رکھنا ہے فرینڈس۔ تو اس لیے آپ کبھی بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھ کے اپنے شریر کو نقصان پہنچانے کا یا اپنے آپ کو ختم کرنے کا یا کسی بھی طرح کا اپنے جسم کو نقصان پہنچانے کا حق نہیں ہے فرینڈس۔ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اور اس کی حفاظت کرنا اور اس کو صحیح سے رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ناانصافی نہ کریں اور اپنے آپ کو بہت کامیاب بنائیں۔